سیدھی سادی اسٹوری یہ ہے میاں، جو اس ملک میں ہو رہی ہے، جس کو بدلنے کے لیے جب کا کپتان تبدیلی آتی تھی تو آج تبدیلی چلی گئی. آج چلی گئی. پنجابی کا ایک محاورہ ہے، پہنچ چونکے ہوتی بوڑھ تھلے، یعنی کہ جب گدی جو ہے وہ بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے وہ برگد کے نیچے اس کے لیے وہ چارہ وارہ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ وہ بیچاری بوجھ لادنے کے قابل تو نہیں ہوتی، تو وہ ادھر ادھر کے چکر لگاتی رہتی ہے اور بالآخر برگد کے اسی درخت تھلے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جہاں پر کچھ اس کو چارہ ملا تھا. ٹھیک ہے جی. تو آج تحریک انصاف پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح اپنی سیاست کو ڈھالنا شروع ہو گئی واضح انداز میں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چال جو ہے بہت اچھی سیاسی چال تھی. ہمارے یہاں کے رسوم و رواج کے مطابق جہاں پہ تو نہ رہا، سیاست سیاست نہ رہی، جی حضوری آ گئی اپنے سیاسی قائدین کی، کبھی ریاست کے دائمی اداروں کی، تو یہ ایک اچھے فارمولا، یعنی ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں فارمولا پالیٹکس کا بالآخر، یعنی فارمولا پالیٹکس کا چلتا رہا. ارے بابا، فارمولا پالیٹکس میں بالآخر پی ٹی آئی بھی شامل ہو گئی. وہ جو ایک نظریاتی پہچان، نظریاتی کارکن وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جس کی وجہ سے کبھی یعنی پیپلز پارٹی بہت مشہور ہوتی تھی کہ فرت اللہ بابر کو سینٹ کا الیکشن اگر یہ نہ کرتے علی امین گنڈا پور صاحب تو کیا ہوتا؟ علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا نا یہ سب. اب کال آپ سر، اگر علی امین گنڈا پور کا اگر آپ کلیئرلی بات کریں گے، دیکھیے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے اپنی گیم کھیلی ہے. علی امین گنڈا پور کی فراست کو، ذہانت کو میں سلام کرتا ہوں. وہ اپنی صورت سے اتنے چالاک نظر نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ خیبر پختونخوا کے میاں ممتاز دولتانہ ثابت ہو رہے ہیں. انہیں بہت شاطر اور چالاک پنجاب کا سیاستدان مانا جاتا. جب چاہے ان کا دل چاہے وہ ریاست کے طاقتور ترین اداروں کے خلاف جو چاہے خطاب لگا سکتے، ان کو اجازت ہے. Yes, license to kill، وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے، تاکہ ان کی پارٹی میں ساکھ برقرار رہے. وہ 3 مرتبہ جلوس لے کر، لاؤ لشکر لے کر، اپنی پولیس اور اس کے آنسو گیس سمیت یہاں آ سکتے ہیں، اور واپسی پہ کوئی 86 پتہ نہیں کتنے دیہاتوں سے ہوتے ہوئے وہ پشاور بھی پہنچ سکتی ہے. اب ہمارے سادہ لوگوں کی اکثریت کا یہ گمان تھا کہ گنڈا پور سے غالباً بانی تحریک انصاف ان کی چکر بازیوں سے تنگ آئے. ٹھیک ہے، ٹھیک، یہ ایک پرسیپشن بنایا گیا تھا، یہ باقاعدہ پرسیپشن موجود تھا، آپ پسند کریں یا نہ. یو رائٹ. آج لیکن واضح ہوا کہ جی نہیں. حالانکہ یہ کہا جا رہا ہے، جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں، جو آج بھی خود کو نظریاتی کہتے ہیں، کیونکہ وہ احمد فراز کا شعر ہے نا، دل خوش فہم تو جائیں پتہ نہیں کیا بہانے مانگے، قربتوں میں بھی جدائی کے فسانے مانگے. تو وہ دل خوش فہم ہوتا ہے، عاشقان کا دل ایسے تو نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ جی گزشتہ 50 دنوں سے خان صاحب کو ملنے والوں پر کڑی نگاہ رکھی جاتی. Only a selected few have the privilege of meeting him. یہ بات تو درست ہے نا. اور بات سن میری، تم جیل میں ہو، میں نے انہیں سیاست نہ سکھا. یعنی تمہیں ایک طریقہ آ گیا ہے، تم نے سوچا ہے کہ اس پروگرام کے فارمیٹ میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی طرح تیلی لگا کے اس کو غصہ دلوا. اب میں نے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نے تمہارے بہکاوے میں نہیں آنا، تو میرے فلو کو توڑ دو. اچھا چلو، نہیں آنا. آپ جیل میں ہوں، آپ نصرت جاوید سے نہیں ملنا چاہتے. دنیا کی کون سی طاقت آپ کے سر پر پستول رکھ کر آپ کو ان سے ملوا سکتے؟ کوئی بھی نہیں. آپ خاموش رہ سکتے.
ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے سابقہ پروگرام کیا تھا، اس میں بانی تحریک انصاف کی بہنوں سے پہلے بیرسٹر سیف صاحب کو ملوایا جو تھا. صاحب ملتے ہیں وہ بیرسٹر سیف ہوتے ہیں، علی امین گنڈا پور نہیں. اچھا، اب آپ یہ کہیں کہ صاحب اتنے بھولے ہیں بیچارے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ بیرسٹر سیف صاحب کی اپروچ کہاں تک ہے اور وہ کہاں سے ان تک پہنچے. ان کی اڑان کہاں تک. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ وہاں سے واپس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خان صاحب نے مندرجہ ذیل ناموں کی منظوری دی ہے. تاہم یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ کہ پارٹی کی سیاسی اس سے وہ کر لیجیے. ٹھیک ہو گئی بات.